اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھیں۔ آج اتوار کا بابرکت دن ہے اور میری کلاس ہوتی ہے قرآن مجید والی نا، تو اس میں اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، تو ہم وہ چھٹی نہیں ہوتی، ہم بزم ادب مناتے ہیں۔ تو آج ہمارا بزم ادب والا دن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی منائیں گے۔ نعتیں پڑھتے ہیں، غزلیں گاتے ہیں، چل کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں بات کرنے لگی ہوں نا، یہ ضروری بات ہے بہت زیادہ۔ اور میں پتہ ہے ایک دفعہ ایک آدمی تھا نا، ایک جوان آدمی، تو وہ دریا کے سمندر کے کنارے مطلب چہل قدمی کر رہا تھا، اور سمندر سے چھوٹی مچھلیاں جو تھیں وہ ساحل پہ بے تحاشا آیا کرتی تھیں، تو وہ ساحل پہ پھر مری پڑی رہتی تھی اگر وہ پانی سے دور ہو جائے اور وہ دوبارہ پانی کی طرف جانے کے قابل نہ رہے۔ تو وہ لڑکا کیا کر رہا تھا، وہ ایک ایک مچھلی پکڑ کے نا تو اس پانی میں اچھال دیتا تھا، دور پانی میں اچھال دیتا تھا۔ تو ایک بوڑھے آدمی نے کہا، ایک آدمی نے کہا، بات سنو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، یہ مچھلی پانی سے، اس کو جو پانی سے نکلی ہوئی ہے تو اس کو میں باہر پانی میں دوبارہ پھینک رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی ساری مچھلیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں مچھلیاں ہیں، تو تم ایک مچھلی پکڑ کے وہ پانی میں دوبارہ پھینک دیتے ہو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لڑکا ہنس پڑا، اس نے ایک مچھلی اٹھائی اور دور پانی میں پھینک کے کہتا ہے، اسے فرق پڑ گیا۔ یعنی مجھے فرق نہیں پڑا، یا ان مچھلیوں کو بے تحاشا مچھلیاں ہیں، لیکن اسے فرق پڑ گیا۔ اس کی تو زندگی بن گئی نا اس مچھلی کی۔ تو جب میں یہ بات کرتی ہوں نا، بعض دفعہ جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے نا جیسے میں کسی مچھلی کو نا پانی میں پھینک رہی ہوں، ضروری ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ بات کسی دوسرے کے لیے غیر اہم ہو، لیکن ایک کے لیے وہ بہت اہم ہو۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری فیملی میں نے ایک بڑا پیارا سا بچہ چھٹیاں منانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ابھی عید کی چھٹیاں تھیں اور اس سے پہلے رمضان۔ تو میں نے اس بچے کو بڑا اداس پایا۔ جب میں نے اسے اداس پایا تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، یار تم کیوں اداس ہو؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ بس ایسی۔ میں سمجھ تو گئی تھی کہ وہ کیوں اداس ہے۔ اصل میں نا اس کی اداسی یہ تھی کہ وہ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ پھر اپنے گھر سے دور چلا جائے گا۔ تو میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی کوشش کی، لیکن مجھے وقت نہیں ملا، اس سے بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ وقت تھا، موقع نہیں تھا۔ اس کے نا جب وہ چھٹیاں ختم ہو گئی اور وہ بچہ جانے لگا تو وہ پھر اداس تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر سے پھر دور جا رہا تھا۔ تو اسے میں نے کہا، پتہ ہے تو نے کیا کیا؟ تم نے اپنے حال، اپنے مستقبل سے اپنے حال کو خراب کر لیا۔ جب تم گھر میں تھے تو تم نے اپنے مستقبل سے اپنے حال کو خراب کر لیا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں اپنے حال سے، اپنے مستقبل سے حال کو خوبصورت کر دوں گا۔ تو یعنی پہلے جب گھر میں تھا تو وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا، فیوچر کے بارے میں، کہ میں واپس چلا جاؤں گا، تو وہ اداس تھا۔ اور جب واپس چلا گیا تو اب اس بات پہ خوش ہوگا کہ میں پھر گھر جاؤں گا۔ تو کہتے اب میں اپنے فیوچر سے اپنے حال کو خوبصورت کر دوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ گھر میں تم اپنے فیوچر میں رہے کہ میں واپس جاؤں گا، اور ہاسٹل میں تم پھر اپنے فیوچر میں رہو گے کہ میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے تو زندگی گزاری ہی نہیں، کیونکہ بے شک ہمارا ماضی، بے شک ہمارا مستقبل وہ ہے، اہم ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں جو لمحہ ہے نا، وہ حال کا لمحہ ہے، جو زندگی ہے نا۔ مطلب مثال کے طور پہ صبح میں نے کیا کھایا؟ ابھی میں نے مطلب 5-10 منٹ پہلے پراٹھا اور انڈا اور چائے، لیکن اب اس کا مطلب میرے پاس کیا وہ ہے؟ میں آپ کو اگر میں بتاؤں کہ میں نے یہ کھایا ہے، تو جو میرا ماضی ہے وہ تو بالکل ایک وہ ہو گیا، ایک خیال بن گیا، اور آگے کا تو ماشاءاللہ کسی کو کنفرم ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آگے کا تو معاملہ ہی اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پاس جو شدید ترین زندہ لمحہ ہے نا، وہ یہ والا ہے کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔
میں اپنے پودوں کے پاس بیٹھی ہوں اور میں تم سے بات کر رہی ہوں. یہ میری زندگی ہے، یہ لمحہ موجود میری زندگی ہے. یہ ایک لمحہ انسان کو ملا ہوا ہے. یہ لمحہ فل پیکج ہے. یہ لمحہ فل پیکج اس طرح ہے نا کہ مثال کے طور پہ میں ادھر باغیچے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن مجھے کوئی مطلب اس طرح چاہت نہیں ہو رہی کہ اس وقت میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوتے، میرے بہن بھائی بھی ہوتے، میرا کتا پابلو بھی میرے پاس ہوتا. نہیں، اٹس اوکے، آئی ایم ہیپی. میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں. یہ جو لمحہ ہے، تھوڑی دیر پہلے میں چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھا تو اس وقت وہ لمحہ فل کمپلیٹ تھا. ابھی یہ لمحہ فل کمپلیٹ ہے کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور اپنے پودوں کو دیکھ رہی ہوں. تو جو لمحہ ہمارے اوپر وارد ہوا ہے وہ لمحہ فل پیکج ہے، وہ لمحہ کمپلیٹ ہے. وہ لمحہ ہماری زندگی ہے، وہ ہماری اصل زندگی ہے جو ہمیں جینے کے لیے ملی ہوئی ہے. تو اگر میں اس لمحے سے غائب ہوں تو اس کا مطلب ہے میں زندگی نہیں گزار رہی. اور اگر آپ اس لمحے سے غائب ہوئے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ چھٹیوں پہ اپنے گھر آ گیا، وہ لمحہ موجود سے غائب رہا، اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ انجوائنگ. اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ واپس چلا جائے گا، تو اس نے لمحہ موجود کو ضائع کر دیا. اب وہ بچہ ہاسٹل چلا گیا، اب وہ ہاسٹل میں پھر سوچ رہا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو میں خوش ہوں گا، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر لمحہ موجود کو ضائع کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ زندگی نہیں جی رہا. کتنی بڑی بات ہے. وہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تو مجھے کہتے ہیں میم یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا کہ ہم پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ہم بڑے ہوئے، لکھا پڑھا، پھر شادی ہو گئی، 2-3 بچے ہو گئے اور ہم مر جائیں گے، تو ہم کیوں کر رہے ہیں اس طرح، یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں جب ہم نے مرنا ہی ہے. تو میں نے کہا خبیث، تو نے جینا نہیں ہے، تو نے صرف مرنا ہے. تو پھر وہ بڑا ہنسا، وہ کہتے ہیں ہاں جینا بھی تو ہے. تو ہم نے جینا نہیں ہے کیا؟ ہم صرف اپنے فیوچر میں رہیں گے؟ جب کہ جینا کیا ہے؟ لمحہ موجود کو انجوائے کرنا، لمحہ موجود میں زندہ رہنا، لمحہ موجود سے عرق کشید کرنا، عرق نکالنا. اس میں بڑا کچھ ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے. اچھا، پھر وہ اگر مجھ سے پوچھے، وہ بھی یا کوئی بھی بندہ مجھ سے پوچھے کہ لمحہ موجود میں میں کیا کروں کہ اگر میری دلچسپی نہیں بن رہی، یا جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے میرے والدین تھے میرے پاس جب میں کچھ عرصہ پہلے، اب وہ والدین میرے پاس نہیں ہیں اور مجھے وہ لمحہ پسند ہے، یا مجھے فیوچر کا کوئی لمحہ کہ جب یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں اس لمحے کو کیسے بتاؤں؟ تو اس کے لیے ایک بڑا مزیدار سین یہ ہے کہ جو مقصد ہے، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں تو پھر جب آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کام کریں گے نا، تو آپ کو کمپلیٹ ہونے کا احساس ہوگا، آپ کو تکمیل کا احساس ہوگا. میں بہت زیادہ کتابیں پڑھتی ہوں، لیکن ایک دفعہ میں نے اس بات پہ دھیان دیا تھا کہ میں نے 2 کوشچن بنائے نا، تو جب میں نے وہ صوفے پہ رکھے نا، تو میں آتے جاتے اس کو جھانکی لگاتی تھی، ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ میری تخلیق تھی. وہ کوشچن میں نے بنائے تھے خوبصورت اچھے سے، اور پھر اس کو تو بہت سارے کتابوں کے پڑھنے کا حز ایک طرف، اور ان 2 کوشچن کو بنا کے ان کو سجا کے رکھنے کا حز ایک طرف. تو جب آپ کچھ کریٹو کرتے ہیں، جب آپ کچھ فروٹفل کرتے ہیں، تو آپ کو ایسی فیلنگز آتی ہے کہ ہاں میں نے اب کچھ کر لیا. یہ نہیں، آپ کو کمپلیٹ ہونے کا احساس اپنے مقصد یا اپنے کسی بھی کام کے پورا ہونے کے بعد ہوگا. اس لیے جب آپ اپنے گھر سے دور ہو تو جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے دور ہو اس مقصد پہ نظر رکھیے. اس مقصد پہ نظر رکھیں گے، اس کا مکمل ہونا آپ کو سکون دے گا. کیونکہ اب خوشیاں تو مطلب چلو والدین کے ساتھ وابستہ ہو گئی، یا بہن بھائیوں کے ساتھ وابستہ ہو گئی، یا فیوچر کے ساتھ وابستہ ہو گئی، یا چلو ماضی کے ساتھ وابستہ ہو گئی، لیکن سکون اس حال میں ہے. سکون اس میں ہے کہ میں لمحہ موجود میں موجود رہ کے اس کو انجوائے کروں. اور میری ایک استاد تھی، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، وہ کہا کرتی تھی سیکھو، موج کرو اور آگے بڑھو. سیکھو، موج کرو اور آگے بڑھو. تو اگر آپ اپنے گھر سے دور ہیں تو دیکھیں کس مقصد کے لیے دور ہیں، اور اس مقصد پہ نظر رکھیں، وہ آپ کو سکون دے گا. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب چل کا وقت آئے گا، جب آپ انجوائے کریں گے اپنے گھر میں، پھر جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد پارٹی سین ہوگا.
اب ہر وقت پارٹی سین نہیں ہوتا، لیکن سکون والا سین ہر وقت ہوتا ہے. تم سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو دیکھتے ہیں، اگر بات انکمپلیٹ رہ گئی ہو تو ضرور مجھ سے کمنٹ میں بات کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے.